ایک صاحب آئے, بڑی فیکٹریوں کے مینیجر تھے, آنسوؤں سے رونے لگے. حضرت میں اتنا پریشان ہوں, میں آپ کو بتا نہیں سکتا, میرا خرچہ پورا نہیں ہوتا. بھئی ہے کتنا؟ بس حضرت 2 کاریں دی ہوئی ہیں, میرے لیے علیحدہ, بچوں کے لیے علیحدہ. کوٹھی لے کے دی ہوئی ہے, کوٹھی پر چوکیدار, باورچی اور گن مین سب مالکوں کا, پٹرول مالکوں کا, بیمار ہو جائیں تو ڈاکٹر کا خرچہ مالکوں کا, اور ٹیکس ویکس ہو تو مالکوں کا. اور حضرت مجھے صرف 75,000 مہینے کے ملتے ہیں. 75,000 مہینے کے ملتے ہیں, سارے باقی خرچے مالکوں کے, اور آنسوؤں سے رو رہا ہے کہ حضرت میرے خرچے پورے نہیں ہو. فیصل آباد سے ایک خاتون آئی, پردے میں بیٹھ کے بات کرنے لگی, رو رہی ہے دارو قطار, 5 منٹ روتی رہی, اور اس کے بعد کہنے لگی بس میرے لیے دعا کریں, میرے خرچے پورے نہیں ہوتے. میں نے کہا کتنے فرد ہیں؟ کہ بس میاں بیوی ہیں, اولاد نہیں ہے. تو کتنا خرچہ دیتا ہے خاوند؟ کہ جی ہر مہینے کا 50,000 دیتا ہے. میں نے پوچھا بنتا کیا ہے؟ کہنے لگی بس دوائیوں پہ خرچ ہو جاتے ہیں. اور واقعی ایسے تھا, واقعی ایسے تھا. 50,000 روپیہ اکیلی خاتون کا خرچہ, مگر وہ ڈاکٹروں کے باتوں میں چلا جاتا تھا. میں نے اس مینیجر اور اس خاتون کو پھر سمجھایا. میں نے کہا کہ اپنی زندگی سے جب تک نافرمانی کو نہیں نکالو گے, تمہیں زندگی میں کبھی سکون نہیں مل سکتا. تمہارے مال سے اللہ نے برکت نکال لی ہے. تمہارے 75,000 کیا 75 لاکھ بھی ہوں گے تو تمہاری ضرورتوں کو پورا نہیں کریں گے. برکت اللہ تعالیٰ نکال لیتی ہیں. اتنا کماتے ہیں, ضرورتیں اتنی, پریشان. اتنا کماتے ہیں, ضرورتیں اتنی, پھر پریشان. لنگوٹ باندھ باندھ کے میدان میں اترتے ہیں. اب اس پریشانی کو تو ختم کر دینا ہے, اگلی پریشانی اوپر سے آ جاتی ہے. پہلی ختم نہیں ہوتی, دوسری اوپر سے, پھر پریشان پھرتے ہیں. کہتے ہیں جی بس رول رول کے زندگی گزار رہے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے کہ جی کسی نے شعر لکھا ہے, ایس دکھی حیاتی دے پینڈیاں وچ, ایس دکھی حیاتی دے پینڈیاں وچ, کدی راہ پہ گئے کدی بھلدے رہ, ایک دیوا امید دا بلدا رہا, لکھ چکھڑ انیریاں دے چلدے رہ, پت جھڑ دے جھڑے ہوئے پتیاں وانگ, اسی تیرے جہان وچ رلدے رہ, پر دامن امید دا چھڈیا نہ, اسی نار تقدیر دے گھلدے رہ. تو میں نے کہا کہ بھئی تمہیں پت جھڑ کے جھڑے پتے کی طرح رلنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیوں ضرورت ہے؟ تم اپنے آپ کو پروردگار کے حوالے کرو, وہ تمہیں بے آسرا نہیں فرمائے گا, وہ تمہیں کٹی پتنگ کی طرح نہیں رکھے گا, جھڑے ہوئے پتے کی طرح رلنا نہیں پڑے گا, گھلنا نہیں پڑے گا تقدیر سے. وہ تقدیر بنانے والے کے ساتھ اپنے آپ کو نتھی کر لو, پھر دیکھو کہ وہ پروردگار کیسے سکون اور اطمینان کی زندگی عطا فرما دیتا ہے. تو ہمیں آج جس سے بھی پوچھیں, کوئی کہے گا بھائی نے پریشان کیا, کوئی کہے گا پڑوسی نے پریشان کیا, بیوی نے پریشان کیا, اولاد نے پریشان کیا. ہمیں کسی نے پریشان نہیں کیا, ہمیں ہمارے گناہوں نے پریشان کیا ہوا ہے, ہمیں ہمارے نفس نے پریشان کیا ہوا ہے, ہمیں شیطان نے پریشان کیا ہوا ہے. تو دشمن ہمارے 2 ہی ہیں, نفس اور شیطان, اور دونوں گناہ کروا کے ہمیں پریشان کر دیتے ہیں. ہم گناہ کرتے ہیں سکون کی خاطر, اور گناہوں سے اور بے سکونی بڑھتی ہے. میر کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. جن کاموں سے پریشان ہوتا ہے بندہ, سکون حاصل کرنے کی خاطر ان کاموں کو کرتے پھرتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ گناہ ظاہر میں خوبصورت نظر آئے, اس میں لذت محسوس ہو, اس میں وقتی طور پر اطمینان محسوس ہو, مگر حقیقی طور پر اس میں دل کی پریشانی ہوا کرتی ہے. اور جتنا ہم گناہ کریں گے اتنا ہماری زندگی میں پریشانی آئے گی. یہ اللہ والے جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو سکون عطا فرما دیتے ہیں. یاد رکھیے, گناہوں کو چھوڑ کر بندے کو ایسے سکون ملتا ہے
جیسے کہ بچے کو ماں کی گود میں آ کر سکون مل جایا کرتا ہے۔ تو گناہوں کو چھوڑ دیجئے۔ اور گناہ بھی کیا؟ علم اور ارادے سے گناہ کرنا، اللہ تعالیٰ اس کو بہت ناپسند فرماتے ہیں۔ علم اور ارادے سے گناہ کرنا، بے دھیانی میں گناہ ہو جائے جلدی معاف ہو جاتا ہے، بے علمی میں گناہ کر بیٹھے جلدی معاف ہو گیا۔ جب انسان اپنے علم اور اپنے ارادے سے سوچ سمجھ کر گناہ کر رہا ہوتا ہے، پھر اللہ رب العزت کی ناراضگی آتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ غصے میں آتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ بڑے حلیم ہیں، وہ پہلے گناہ پہ بندے کو سزا نہیں دیا کرتے۔ بجلی ہے نا، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ پہلی خطا بھی معاف نہیں کرتی، تو اللہ تعالیٰ بجلی کی طرح نہیں ہے، وہ حلیم ذات ہے، وہ کریم ذات ہے، حوصلے والی ذات ہے، وہ بندے کو موقع دیتی ہے۔ لیکن جب گناہ کرتے کرتے تاکہ بندہ جاگے، اور جب نہیں جاگتا تو اللہ تعالیٰ پریشانیاں بھیجتے ہیں، کیونکہ پریشانیوں سے پھر بندہ گھبراتا ہے، پھر اللہ کی طرف پہنچتا ہے۔ اس لیے کسی عارف نے کہا، سکھ دکھاں تو دیواں وار، دکھاں آن ملایوم یار۔ سکھ دکھاں تو دیواں وار کہ دکھاں آن ملائم یار۔ خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر غم بھیجتے ہیں، بیماری بھیج دی، پریشانی بھیج دی، ناکامی بھیج دی، پھر پریشان ہوتے ہیں۔ تو جو اچھے جو ہے لوگ ہوتے ہیں وہ اس وقت پھر رب کی طرف آتے ہیں کہ ہمیں جگانے کے لیے یہ بات آئی، پھر وہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہوں گے، تہجد بھی پڑھ رہے ہوں گے، اوراد و وظائف بھی کر رہے ہوں گے، وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر کی طرف بلانا چاہتے ہیں۔ پاک ہے وہ پروردگار جو اپنے بندوں کو پریشانیوں اور مصیبتوں کی زنجیروں میں باندھ کر اپنے در کی طرف بلا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کس لیے آتے ہیں؟ بندے کو جگانے کے لیے۔ مگر ہم جاگنے کی بجائے اور گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کاروبار خراب ہوا بددیانتی کی وجہ سے، اب اس کا حل نکالا، بینک سے سود کے پیسے لے لو، یعنی علاج وہ تجویز کیا جو پہلے سے بھی زیادہ بندے کو پریشان کرنے والا ہو۔ تو موٹا اصول یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی سے انسان کی زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، ذلتیں آتی ہیں، رسوائیاں آتی ہیں، ناکامیاں آتی ہیں، اور ان کو چھوڑ کر انسان کو دنیا اور آخرت کی سرخروئی نصیب ہو جاتی ہے۔ تو ہم گناہوں کو چھوڑیں۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، تم چھوڑ دو وہ گناہ جو ظاہر میں کرتے ہو یا تم چھپ کر کرتے ہو۔ یہ گناہ چھوڑنے پڑیں گے، اور انسان گناہوں کی جان نہیں چھوڑتا، مصیبتیں اس کی جان نہیں چھوڑتی۔ اختیار ہمارا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جو بندہ اپنے علم اور ارادے سے گناہ کو کرنا چھوڑ دیتا ہے، جو بندہ اپنے علم اور ارادے سے گناہ کو کرنا چھوڑ دیتا ہے، پروردگار عالم اس بندے کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ پکی بات ہے، وہ بندہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ جو بندہ اپنے علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، پروردگار عالم اس بندے کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ پوچھتے ہیں حضرت اسم اعظم بتاؤ، اس سے بڑا اسم اعظم اور کیا ہے؟ یہ اسم اعظم ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دیں اور پھر دیکھیں پروردگار عالم کیا عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے تو فرمایا کہ جو غیر محرم کی طرف نگاہوں کو ہٹائے گا، اللہ رب العزت اس کے دل کی عبادت، اس کو دل کو عبادت میں لذت عطا فرمائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ ہر گناہ کے بدلے لذت ملتی ہے۔ تو چھوڑ دیجئے گناہوں کو تاکہ اللہ رب العزت دلوں کا سکون اور ایمان کی اور اعمال کی لذتیں عطا فرمائے، لذتیں عطا فرمائے۔ آج کہتے ہیں جی اور وظائف میں کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ بھئی پہلی بات تو یہ محسوس ہوتا ہے یا نہیں، ہمیں تو بندگی کرنی ہے، ہمیں تو بیٹھنا ہے۔ یاد رکھیں، عبد اللطیف بنے، عبد اللطف نہ بنے۔ کچھ عبد اللطف ہوتے ہیں، لطف اور مزہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ حضرت مزہ نہیں آ رہا، بھائی مزے ڈھونڈنے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے، اس کی یاد کرنی ہے، ہم پابند ہیں، غلام ہیں۔
ہاں اگر یاد میں وہ مزہ بھی دے دیتا ہے تو عنایت ہے اس کی، یہ رحم ہے پروردگار کا، یہ طرس ہے اس کریم ذات کا کہ اپنے بندوں کے دلوں کو اور لذتیں عطا فرما دیتا ہے۔ ورنہ ہم تو پابند ہیں، بندے جو ہوئے تو ہم گناہوں کو کرنا چھوڑ دیں گے، اللہ رب العزت زندگی سے پریشانیوں کو دور کر دیں گے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پریشانی تو نیکوں پر بھی آتی ہے، ان کے تو گناہ نہیں ہوتے۔ جی ہاں، پریشانی گناہگاروں پر بھی آتی ہے، پریشانی نیکوں پر بھی آتی ہے، مگر دونوں کے اندر فرق ہوتا ہے۔ اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نیکوں پر اللہ تعالیٰ اس لیے پریشانیوں کو بھیجتے ہیں کہ ان کو بعض وہ درجات دینا چاہتے ہیں جو اپنی محنت سے وہ حاصل نہ کر سکے، اب پریشانیوں کو بھیج دیا تاکہ اس پریشانی کو وجہ بنا کر اللہ تعالیٰ ان کو قرب کے درجات عطا فرما دے۔ تو اللہ والوں پر اس لیے پریشانی آتی ہیں ان کو اپنے رب کے قریب کرنے کے۔ اس لیے حضرت مجدد لسانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ سالک کی قبض کی کیفیت میں جتنی ترقی ہوتی ہے صاحب کی حالت میں اتنی ترقی نہیں ہوا کرتی۔ قبض کی حالت کہتے ہیں جب کیفیات سلب ہوں، دل نہ لگ رہا ہو، اور اس وقت بھی انسان اللہ کے در پر لگا ہوا ہو عبادات میں، تو اس وقت بڑی ترقی ہوتی ہے اس کی۔ تو یہ اس لیے کہا کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو اللہ والوں کے لیے آتی ہیں اونچا، ان کو اونچا اڑانوں کے لیے۔ اور یاد رکھنا کہ اللہ والوں پہ پریشانیاں آتی تو ہیں، مگر ان پریشانیوں سے ان میں بے چینی نہیں آیا کرتی۔ جس کا رب سے تعلق ہے اس کا بے چینی سے تعلق نہیں ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ اللہ والوں پہ یہ پریشانی آتی ہیں مگر ان پر بے چینی نہیں آتی۔ کبھی کسی اللہ والے کو بے چین نہیں دیکھیں گے، وہ پرسکون ہوں گے۔ پریشانیاں ہیں، خوف ہے، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، مگر طبیعت پرسکون ہوگی۔ جیسے شیشے کے کمرے میں کوئی بیٹھا ہوا ہو اور باہر آندھی چل رہی ہو تو وہ جھکڑ دیکھ رہا ہے، آندھی دیکھ رہا ہے، ہوائیں دیکھ رہا ہے، درخت گرتے دیکھ رہا ہے، مگر اس کو محسوس بھی نہیں ہو رہا۔ اللہ والوں کا بالکل یہ حال ہوتا ہے کہ ان کو یہ پریشانیاں مصیبتیں نظر تو آ رہی ہوتی ہیں مگر یہ ان کے دل پر اثر انداز نہیں ہو رہی ہوتی، ان کا دل پرسکون ہوتا ہے۔ این مصیبتوں کے عالم میں بھی دل اپنے پروردگار سے لگا ہوا ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ تھے، اپنے گھر کے اندر کچھ تلاش کر رہے تھے، حالانکہ ان کے بیٹے کی شادی تھی۔ تو بیوی کہنے لگی جی بیٹے کے لیے دلہا بن رہا ہے، گھوڑے پہ چڑھنے لگا ہے، بارات جانے والی ہے، آپ کیا تلاش کرتے پھرتے ہیں؟ کہنے لگے میں کفن کے کپڑے تلاش کر رہا ہوں، چیزیں تلاش کر رہا ہوں۔ ان کا کس لیے؟ کہنے لگے دل میں ڈالا گیا ہے کہ ابھی ابھی میرے بیٹے کی وفات ہو جائے گی، تو میں نے کہا میں اس کے لیے چیزوں کا انتظام کر لوں۔ میاں بیوی بات کر رہے تھے، باہر سے اطلاع ملی دولہا گھوڑے پہ چڑھنے لگا، پاؤں پھسلا، گردن کے بل گر کے موت آ گئی۔ یہ ہوتا ہے دنیا دولہا بنا رہی ہے اور ان کے دل میں الہام ہوا موت آنی ہے تو گھر میں تیاریاں کر رہے ہیں۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، اپنے رب پہ راضی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے اللہ والوں پہ بھی یہ تکلیفیں آتی ہیں مگر ان کے دل کو بے چین نہیں کرتی، پریشان نہیں کرتی، ان کے دل پرسکون ہوتے ہیں۔ ہاں ان کے رجوع اللہ میں اور زیادہ جو ہے ترقی ہو جاتی ہے، اور یہ گناہوں کا وبال بن کے بھی آتی ہیں گناہگاروں پر۔ اور اس کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ دل پریشان ہوتا ہے،